الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد باری ہے کہ اللہ کریم کسی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں فرماتے، درست نہیں فرماتے، جب تک وہ قوم اپنے آپ کو، جب تک اس کے افراد حتی یغیروا ما بانفسہم، اس کے افراد اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے طرز عمل کو درست نہیں کر لیتے۔ کسی نے بہت اچھا شعر کہا ہے اور ترجمے کا حق ادا کر دیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، تقریباً پون صدی ہونے کو آئی ہے اس ملک کو بنے ہوئے۔ اس پون صدی میں ہمارا آنے والا ہر دن پہلے سے خراب ہوتا جا رہا ہے، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، کردار کے اعتبار سے بھی، زندگی کے کسی شعبے میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ بنیادی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کا خوشحال ترین ملک یہ تھا، اور پھر جو خطہ پاکستان کے نام پر اللہ نے ہمیں عطا کیا، یہ باقی برِ صغیر بھی اس خطے کی وجہ سے مشہور تھا۔ سب سے زیادہ انسانی زندگی کے وسائل اس ایک خطے میں موجود ہیں۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کے گردا گرد اگر ایسی دیوار بنا دی جائے کہ بیرونی دنیا سے اس کا کوئی رابطہ نہ ہو، تو اس میں زندگی کی ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ یہ واحد ملک ہے جو سروائیو کر سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے جس میں ضروریات زندگی کی چیزیں موجود ہوں۔ پھر ایک اندازے کے مطابق دنیا میں جتنی اسلامی ریاستیں ہیں اور ان کی ایک تاریخی اور بنیادی وجہ میں عرض کر دوں کہ جتنی اسلامی ریاستیں ہیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، یہ سارے وہ علاقے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فتح کیے تھے۔ یہ جتنی اسلامی ریاستیں ہیں، ان میں ہمارا کوئی کمال نہیں، آج کے مسلمانوں کا کوئی کمال نہیں۔ 14 صدیوں میں گزرنے والے لوگوں کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی اللہ کی حکمت ہے کہ جو علاقے صحابہ کرام کے عہد میں اور خلافت راشدہ کے عہد میں حلقہ اقتدار میں آئے اور اسلامی ریاست کا حصہ بنے، وہ سب ابھی تک اسلامی ریاستوں کے طور پر موجود ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی اور خلافت راشدہ کی برکات کا ایک پہلو ہے کہ وہ زمین اللہ کے نام سے خالی نہیں ہوئی۔ برِ صغیر میں بہت خوبصورت نظام تھا،
تعلیمی نظام بہت اعلیٰ تھا، چپے چپے پر یونیورسٹیاں تھیں، شاہ و گدا سب ایک یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، فقیر کا بچہ جہاں ہوتا تھا بادشاہ کے بیٹے بھی وہیں آ کر پڑھتے تھے، زندگی کے ہر شعبے کے لوگ، ماہرین تعلیم، ڈاکٹر، سائنٹسٹ، مورخ، سپاہی، جرنیل، حکمران، سیاستدان، سب انہیں یونیورسٹیوں سے نکل کر آتے تھے جنہیں جامعات کہا جاتا تھا۔ اب تو ہم جہاں جمعہ کی نماز پڑھے بورڈ لگا دیتے ہیں جامع مسجد، جامع کا مطلب ہے یونیورسٹی، انگریزی لفظ جو ہے یونیورسٹی اس کا عربی ترجمہ ہے جامع۔ انگریز نے یہ جامعات جو تھیں خود کفیل تھیں، مسلمان حکمرانوں نے انہیں بڑی بڑی جاگیریں دی، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے تھے، اس کی آمدن سے بچوں کی تعلیم، کتابیں، کھانا پینا، اساتذہ کی رہائش، تنخواہ، اکیڈمی کی تعمیر، سب اس سے ہوتا تھا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ انگریز نے جب اس ملک پر قبضہ کیا تو جو رپورٹ لارڈ کلائیو نے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں دی تھی، اس کا ایک ٹکڑا، اس کی کاپی ابھی تک میرے پاس موجود ہے، دستخط شدہ، تصدیق شدہ کاپی ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے، حالانکہ مسلمان حکمرانوں کو اور ان کی حکومت کو کمزور ہوتے ہوتے گئے ہوئے بھی برسوں بیت چکے، پھر اس کے بعد پنجاب پہ سکھوں کا اقتدار آ گیا، دہلی پہ مرہٹے چھا گئے، اور یوں جگہ جگہ خانہ جنگی اور اپنی اپنی حکومتیں بن گئیں اور وارڈ لارڈز بن گئے۔ اس کے باوجود جب انگریز نے قبضہ کیا تو وہ اس نے جو رپورٹ دی وہ کہتا ہے کہ میں نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پورے ہندوستان کا سفر کیا ہے، مجھے کوئی گداگر نظر نہیں آیا اور میں نے کوئی چور نہیں دیکھا۔ یعنی معاشی حالت اس ساری تباہی کے باوجود ایسی تھی کہ یہ اس کے الفاظ ہیں کہ I found no thief, no beggar، کوئی چور، کوئی گداگر میں نے نہیں دیکھا۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ اس پہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ اس وقت 84%۔ ان مسلمانوں میں 84% وہ لوگ تھے جو فاضل تھے، جو پڑھے لکھے تھے۔ اب تو ہم جب لٹریسی ریٹ لیتے ہیں نا، جو نام لکھ سکتا ہے اسے ہم پڑھا لکھا بنا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں جو پوری طرح سے پڑھے لکھے ویل کوالیفائڈ لوگ تھے، ماسٹرز تھے، انہیں پڑھا لکھا شمار ہوتا تھا، اور وہ 84% تھے مسلمانوں میں۔ تو اس نے تجویز دی کہ ہم اس قوم پر حکومت نہیں کر سکتے، اگر ہمیں حکومت کرنا ہے تو اس کی we have to broke its backbone، یہ اس کے الفاظ ہیں کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑنی ہوگی ہمیں، اور وہ ان کا نظام تعلیم ہے۔ اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ ہمیں ایسا نظام تعلیم متعارف کرانا ہوگا جس میں ان کی تہذیب کو گھٹیا ظاہر کیا جائے اور ہماری تہذیب کو اعلیٰ ظاہر کیا جائے، اور لوگ ہماری تہذیب کو اپنانا شروع کر دے، پھر ہم انہیں غلام بنا سکتے۔ اس کا وہ نسخہ اتنا کارگر ہوا کہ 5 صدی ہو گئی ہمیں آزاد ہوئے، آج بھی ہمارا صدر مملکت خطاب فرماتا ہے تو انگریزی میں، وزیر اعظم بولتا ہے تو انگریزی میں، وزیر بات کرتے ہیں تو انگریزی میں، لباس اوپر سے نیچے تک، صدر سے لے کر ایک عام تحصیلدار تک، نائب تحصیلدار تک بھی انگریزی کا ہے، تہذیب وہی ہے۔ یعنی اس غلامی، اس محکومی اور اس ذلت سے ہم نکل نہیں سکے۔ پاکستان بنا، کہا گیا ہم آزاد ہو گئے، لیکن یہ آزادی وہی ہے جو
اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے نجومی کے طوطے کو ملی ہوتی ہے کہ وہ پنجرے سے نکلتا ہے، ایک کارڈ اٹھاتا ہے اور پھر خود بخود پنجرے میں چلا جاتا ہے، اسے کوئی بند نہیں کرتا، تالا نہیں لگاتا، آزاد ہی ہوتا ہے۔ ہم بھی اس طوطے کی طرح آزاد ہیں کہ نظام وہی ہے، عدالتی بھی، تعلیمی بھی، سیاسی بھی، بلکہ وہ بھی نہیں رہا، اس سے بدتر ہو گیا۔ کیوں نہیں بدلا جاتا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انگریز مالک تھا اور برِ صغیر کی سارے لوگ اس کے غلام تھے۔ اس نے جو نظام بنایا تھا اس کا نام ہی سلیوری سسٹم ہے، یعنی غلاموں کے لیے ایک نظام۔ اب جو لوگ برسر اقتدار آئے انگریز کی جگہ، انہیں بڑا اس میں مزہ آیا کہ ہم تو مالک بن گئے اور اتنی مخلوق ہماری غلام ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ وہ بھلا اسے کیوں بدلیں؟ آپس میں لڑتے بڑھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیتے رہتے ہیں، اس کی جگہ جو دوسرا آتا ہے اس نظام کو آپ دیکھ لیں۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے، مہنگائی ہے، لوگ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، اولادیں بیچ رہے ہیں، سارا کچھ دھماکے ہو رہے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، مساجد میں، عبادت گاہوں میں، ہر فرقے کی عبادت گاہوں میں دھماکے ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود جب بھی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ نظام نہیں بدلنے دیں گے، اس کے لیے ہم جان لگا دیں گے۔ اس نظام میں ہے کیا کہ جو اقتدار میں آ جائے وہ مالک بن جاتا ہے اور باقی سارے غلام بن جاتے ہیں۔ اس لیے اس نظام کو یہ نہیں بدلنا چاہتے۔ ووٹ کی طاقت کی بات کرتے ہیں۔ اگر ملک کی آبادی جیسا کہ کہا جاتا ہے 18 کروڑ ہے، تو 18 کروڑ میں اگر ایسے لوگ جو بالغ اور ووٹ دینے کے قابل ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ 10 کروڑ ہوں گے۔ پھر 10 کروڑ میں ہمارا جو ٹرن اوور آتا ہے وہ سرکاری بھی بتایا جاتا ہے جی 26% لوگوں نے ووٹ دیے، 30% نے دیے، 50% کر لیں تو 10 کروڑ کا 50% 5 کروڑ بنے گا۔ تو 5 کروڑ لوگ اگر ووٹ پول کرتے ہیں تو جو سپریم کورٹ میں وہ ثابت ہوا وہ تو یہ تھا کہ 6 کروڑ کچھ لاکھ جعلی ووٹ ہیں۔ تو جس ملک میں ووٹر 2 کروڑ 3 کروڑ ووٹ دینے آئیں اور 6 کروڑ وہاں جعلی ہوں، وہاں کیا کون سی جمہوریت اور کون سا انتخاب اور کون سا ہوگا؟ وہ ایک طے ہو جاتا ہے الیکشن سے پہلے کہ فلاں کو اتنی سیٹیں، فلاں پارٹی کو اتنی ملیں گی، فلاں کو اتنی ملیں گی، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ یہاں طے ہوتا ہو، کہیں سے طے ہو کے آ جاتا ہے۔ اور آج کل بین الاقوامی پالیسی جو پاکستان کے ساتھ ہے وہ یہی چل رہی ہے کہ جہاں نئی نئی جماعتیں پیدا کرو، نئے نئے لوگ کھڑے کرو اور ان کو اور تقسیم در تقسیم کرو کہ اسمبلی میں ہر پارٹی کی 2-2 3-3 4-4 5-5 نشستیں رہ جائیں اور ان کی اپنی کوئی حیثیت نہ رہے فیصلہ کن۔ بہت سے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ایک نئی پارٹی آ گئی، لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں۔ میرا خیال ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہمارے الیکشن کمیشن کے پاس ہیں وہ 127 ہیں۔ تو یہ ہم پر ایک پالیسی مسلط ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی پارٹیاں بنیں، زیادہ سے زیادہ یہ تقسیم در تقسیم ہوں تاکہ فیصلہ کن حیثیت کسی پارٹی کی بھی نہ ہو اور فیصلے کہیں اور ہو کر ان پر مسلط ہوتے رہیں۔ یہ سارے وہ حقائق ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ ان حالات کا مقابلہ کیا جائے۔ کسی کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ کیسے کیا جائے۔ میں نے یورپ، امریکہ وغیرہ میں، مغربی ممالک میں پھر کے دیکھا، میرے سفر نامے میں بھی یہ چیز ملے گی آپ کو۔ میں نے دیکھا کہ والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں، اچھے مسلمان ہوں، شریف آدمی بنے،
لیکن خود شرابیں پیتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ والدین تو موج میلہ کریں اور بچے صوفی اور بچے نیک اور پارسا بن جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ کم و بیش ہمارا عالم بھی یہ، ہم کہتے ہیں کہ سارا ملک سدھر جائے، لیکن ہم خود سدھرنا نہیں چاہتے، دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنی نہیں۔ اللہ کریم نے جو قانون بتایا وہ یہ ہے کہ اللہ کریم تب تمہارے حالات بدلیں گے جب تم اپنے آپ کو بدلو گے۔ تا یغیروا ما بانفسکم، تمہارے اپنے اندر جو کچھ ہے، تمہارے اپنے بس میں جو کچھ ہے، جو کچھ تم کر سکتے ہو، جب اس میں تم بہتری لاؤ گے اللہ تمہارے حالات میں بہتری لے آئے گا۔ اور یہ ایک بڑا عجیب طوفان ہے ہمارے ملک میں آیا ہوا کہ پوری قوم کی اصلاح کر دو۔ ہر جماعت یہ دعویٰ لیے کھڑی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ مجھے یاد ہے جنرل ضیاء حق مرحوم نے، اللہ ان پہ رحم فرمائے، جب ریفرینڈم کرایا تھا تو اس میں دو باتیں رکھی تھیں کہ کیا آپ نفاذ اسلام چاہتے ہیں، ہاں یا نہیں میں جواب دیں، یس اور نو میں جواب دیں۔ اور اگر آپ کا جواب یس میں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے 5 سال اور موقع مل جائے گا اسلام نافذ کرنے کے لیے، میں حکمران رہوں گا اور 5 سال میں اسلام نافذ کروں گا۔ اب کون تھا بھلا جو نو کرتا کہ جی ہمیں نفاذ اسلام نہیں چاہیے؟ تو بعد میں مجھے ان کی تقریر یاد ہے، فرمانے لگے کہ بھئی 2 کاموں کا وعدہ تھا کہ اسلام نافذ کریں گے اور مجھے 5 سال مل جائیں گے، ایک کام تو ہو گیا، 50% کام تو ہو گیا، مجھے 5 سال مل گئے، اور نفاذ اسلام میں معافی چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکا۔ یعنی آپ نے جس کے لیے ووٹ دیے تھے آدھا کام 50% تو ہو گیا۔ تو میرے بھائی یہاں جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، ہمیں یہ امید رکھنی کہ اوپر سے کوئی تبدیلی آ جائے گی، ہاں اللہ قادر ہے وہ کوئی نیک بندہ بھیج دے اور وہ تبدیلی لا دے، تو یہ ایک معجزہ ہوگا، یہ روٹین ورک نہیں ہوگا، یعنی یہ معمول کا کام نہیں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوگا۔ وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے۔ اس قوم کا عالم تو یہی ہے کہ کوئی ایک بندہ نیک آ جائے تو سارے اس کالم میں ڈھل جائیں گے، اور اللہ کرے ایسا ہو، یہ آسان طریقہ ہے۔ لیکن اس کی امید پہ ہم بری نہیں ہو سکتے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اصلاح احوال کے جتنے طریقے ہیں، قرآن کریم پڑھو، حدیث شریف پڑھو، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو، اپنے کردار کو ان ہستیوں کے کردار کے مقابلے میں جانچو، اتباع رسالت اختیار کرو اور صحابہ کرام کا اتباع اختیار کرو، نیک لوگوں کی پیروی اختیار کرو۔ یہ سارے طریقے اصلاح احوال کے ہیں، لیکن ان سب کی جان ذکر الہی ہے۔ فرد کے اندر، اس کے دل میں جب نور الہی آتا ہے تو وہ اس کی روشنی اس کے اعضاء و جوارح میں بھی جاتی ہے، دماغ میں بھی جاتی ہے، زبان میں بھی جاتی ہے، اور وہ مثبت تبدیلی لاتی ہے۔ آپ ایک پودا لگاتے ہیں یا فصل لگاتے ہیں تو اسے زمین پہ چھوڑ دیتے ہیں، جیسی اس زمین میں زرخیزی ہے اتنا وہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ اسے کھاد بھی دیتے ہیں تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، پھر اگر پانی بھی دیتے ہیں اور بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ تو انسانی کردار ماحول پہ چھوڑ دینا ایسا ہی ہے جیسا ویرانے میں کوئی پودا لگا دیا یا کوئی بیج ڈال دیا۔
ذکر الہی اسے پانی اور کھاد دینے کے مترادف ہے کہ وہ نیکی پھلتی اور پھولتی اور بارآور ہوتی ہے۔ تو اس تبدیلی کا سب سے مؤثر ذریعہ ذکر الہی اور مشائخ کی توجہ، انوارات الہی، برکات رسالت کا سینے میں ہونا ہے۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی کی اس سے بھی اصلاح نہ ہو، خیر یہ ناممکن ہے، ہر بندے کی اصلاح ہوتی ہے، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ کسی کی اصلاح یہ ہوتی ہے کہ وہ بالکل نیک ہو جاتا ہے، کوئی سارا نیک نہیں ہوتا لیکن کسی حد تک برائی سے بچ جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک بندہ دن میں 100 گناہ کرتا تھا پھر وہ 99 پر آ گیا، تو یہ بھی ایک اصلاح کی صورت ہے۔ محروم کوئی نہیں رہتا اس میں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ 100% نتائج حاصل کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ آخری نسخہ ہے، اس کے بعد پھر کوئی تبدیلی کا نسخہ نہیں ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات کا جائزہ لینا چاہیے، دوسروں کا معائنہ کرنے کی بجائے کہ وہ کتنا بدلا، اپنی ذات کا اندازہ کرنا چاہیے کہ مجھ میں کتنی مثبت تبدیلی آئی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، جہاں تک آپ کا اثر ہے، جہاں تک کوئی آپ کی بات سنتا ہے، اس نیکی کو آگے پھیلائیں، اس پہ سب مسلمانوں کا حق ہے۔ اور آج کے دور میں تو میں نے اصل قوم، ہم سارے مریض ہیں، اور مریض کا عالم یہ ہو جاتا ہے کہ مرض اس کے منہ کا ذائقہ بدل دیتا ہے۔ اسے آپ دودھ میں شہد ڈال کر بھی دیں تو وہ کہتا ہے کڑوا ہے، مجھے کڑوا لگتا ہے۔ دودھ کڑوا نہیں ہوتا، اس کا منہ جو ہے اس میں وہ لعاب جو ہے اس کا ذائقہ بدل چکا ہے۔ آج قوم کو اللہ اللہ بھی بتائیں تو انہیں وہ کڑوا لگتا ہے اور انہیں پسند نہیں آتا۔ یہ ایک بیماری کی دلیل ہے۔ لیکن کیا مریض کو جو وہ کڑوا لگتا ہے تو پھر اسے غذا نہ دی جائے؟ ہم اسے تو دیتے ہیں، اور جب اللہ اسے جونیوں صحت دیتا ہے تو پھر وہ چیزوں کا ٹیسٹ بھی درست لگنے لگ جاتا ہے اسے۔ اسی طرح اللہ اللہ کی بات کریں تو لوگ بھاگیں۔ عجیب عالم ہے لوگوں کا، آپ دیکھیں گے کہیں عرس ہو رہا ہے، کہیں کسی خانقاہ پہ اجتماع ہو رہا ہے تو جوک در جوک لوگ آ جاتے ہیں۔ کیا یہ تبدیلی کے لیے آتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ اللہ کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک خانقاہی نظام جو اصلاح احوال کی تھا، یہاں بھی لوگ دنیا کی طلب میں آتے۔ طبقات الکبریٰ لابن سعد پہلی جلد میں وہ لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب حضرت ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے تو دو باتیں انہوں نے کی۔ پہلی بات تو ایک نوجوان وہ ساتھ لائے، بہت خوبصورت نوجوان نوعمر لڑکا تھا، کہ یہ بچہ آپ رکھ لیں اور اپنا بھتیجا ہمیں دے دیں، ہم اسے قتل کر دیں۔ تو وہ ہنسے اور انہوں نے کہا کیا خوب، تمہارے بیٹے کو تو میں پالوں پوسوں اور میرے بیٹے کو لے جا کر تم قتل کر دو، یہ تم نے سوچا کیسے؟ یہ تمہیں کیسے عقل آئی کہ میرا بیٹا تم قتل کر دو اور تمہارے بیٹے کی میں پرورش کروں؟ کہنے لگے اچھا آپ کو یہ نہیں منظور تو پھر ایک اور بات کریں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے بھتیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجا کہتا ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ پالتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ مارتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم مانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ اللہ واحد ہے، اللہ پیدا کرتا ہے، اللہ موت دیتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے، اللہ زندہ رکھتا ہے، یہ ہم بھی مانتے ہیں۔ جھگڑا پھر کس بات کا ہے؟ انہوں نے کہا جھگڑا یہ ہے
کہ ہمارے یہ جو بت ہیں یہ بڑے بڑے نامور اور نیک لوگوں کے اور نبیوں اور ولیوں کے ہیں، اور ان کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہماری سفارش کرتے ہیں اور اللہ سے ہمیں زندگی لے کے دیتے ہیں، دولت لے کے دیتے ہیں، ہمارے کام کرواتے ہیں۔ اگر ان کو ہم چھوڑ دیں تو ہماری اللہ کیا سنے گا؟ ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، ہماری وہاں تک رسائی کیسے؟ تو جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں تو یہ بتوں کے بغیر اللہ کی پوجا کرتے رہیں، ہم اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ ہماری اللہ کے ہاں سفارش کرتے ہیں، تو ہم انہیں نہیں چھیڑیں گے، یہ ہمیں نہ چھیڑیں۔ تو ابو طالب نے بھی یہ فرمایا کہ بھائی بات تو ان کی معقول ہے، تو اب اس بات پہ تو کم از کم ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کی تردید فرمائی اور قرآن کریم کی تلاوت فرما کے فرمایا کہ میں تو وہ کہوں گا جو مجھ پر میرا اللہ نازل فرمائے۔ اللہ کریم اگر ان بتوں کو رد کر رہا ہے تو میں ان کو رد کروں گا، اگر اللہ انہیں جھوٹا کہے گا تو میں انہیں جھوٹا کہوں گا، کیونکہ میں وہ کہوں گا جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے۔ آج کم و بیش ہم اسی اہل مکہ والے عقیدے پہ آ گئے، اور جو مزارات یا جو خانقاہیں نیکی کا منبع تھی وہاں سے ہم نیکی لینے نہیں جاتے، صحیح عقائد سیکھنے نہیں جاتے، کوئی تبدیلی لینے نہیں جاتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ اللہ سے ہمیں دنیا کی چیزیں لے کر دیتے۔ تو اس عالم میں اور زیادہ مجاہدی کی ضرورت ہے، محنت کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس مصیبت سے نکال کر صحیح راستے پہ لایا جائے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے خود صحیح راستے پہ چلے، اس کو سمجھے، اس پر اس کا یقین کامل ہو۔ جس بات میں بندے کو خود تردد ہو اس پر دوسرے کو قائل نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اسباق میں بہت زیادہ محنت کریں، جتنا زیادہ وقت ہو سکے لطائف پہ خرچ کریں۔ لطائف ساتھی بہت کم کرتے ہیں، جو کچھ تھوڑے بہت کرتے ہیں پھر وہ مراقبات بہت کم کرتے ہیں، اور میں نے یہ دیکھا ہے، اتفاق ہوا ہے بعض اوقات ساتھیوں کو برزخ میں دیکھنے کا، تو وہاں ان کو وہ قوت پرواز نصیب نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا نیک، بڑے سے بڑا بزرگ، شہید برزخ میں اپنے مقام پہ رہتا ہے، اپنے مقام کو چھوڑ کر کہیں آ جا نہیں سکتا، سوائے اس آدمی کے جس کی روح نے دنیا میں قوت پرواز حاصل کر لی ہو۔ یہ صرف صوفیاء کی ارواح ہوتی ہیں کہ جو برزخ میں بھی سفر کر سکتی ہیں، آ جا سکتی ہیں، بارگاہ نبوی میں جاتی ہیں، اپنے منازل پہ جاتی ہیں، اگر دنیا میں بھی کہیں چاہیں تو وہ آ جا سکتی ہیں، ان میں قوت پرواز ہوتی ہے۔ تو میں نے اچھے بھلے ساتھیوں کو برزخ میں دیکھا ہے کہ ان میں وہ قوت پرواز نہیں جو ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ زندگی میں مراقبات پہ وقت کم لگاتے ہیں، وہ قوت حاصل نہیں ہوتی۔ خانہ پوری نہ کیجیے، لطائف کی بھی خانہ پوری نہ کیجیے کہ یہ بنیاد ہے، اور مراقبات پہ جتنا وقت ملے لگائیے، اس چیز نے ہی کام آنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں تبدیلی لانے کا جو آپ سوچتے ہیں اس کے لیے آپ کے اندر ایک قوت ہونی چاہیے۔ حالات کو پرواہ نہ کریں، حالات کیسے ہیں، حالات ہوتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے غلاموں کو، آپ کے صحابہ کرام کو عورتوں بچوں سمیت شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، اور 3 سال تک پوری قوم نے مقاطعہ رکھا۔
بچوں کے رونے اور بھوک سے بلبلانے کی آوازیں وادی سے باہر سنائی دیتی تھی، اور پرانے چمڑے جلا کر ان کی خاک پھانک کر اوپر سے پانی پی کر صحابہ کرام نے گزارا کیا۔ لیکن 3 سال کوئی شخص حرف شکایت زبان پر نہیں لایا کہ یا اللہ کافروں کو برباد کر دے، یا اللہ انہیں اجاڑ دے، کوئی نہیں ملتا۔ نبی کریم سے کسی نے عرض نہیں کیا کہ ان کے لیے بدعا فرما دیں، اس امید پہ رہے کہ یہ تنگی کے دن بھی گزر جائیں گے، آخر توحید باری کا نعرہ غالب آئے گا۔ یہ کون سی کیفیت ہے؟ یہ اپنے ایمان کی طاقت ہے، جو ان کے اندر یقین تھا کہ کچھ بھی ہو جائے۔ 3 سال بعد وہ ختم ہو گیا، اور یہ آخری سالوں میں تھا۔ 1-2 سال بعد اس کے بعد حضور رہے، پھر ہجرت ہو گئی، ہجرت کے بعد اسلامی ریاست بن گئی، اور پھر وہی لوگ اسی شہر کے فاتح کہلائے۔ حرم کو بتوں سے پاک کر دیا اور شہر کو بت پرستوں سے پاک کر دیا۔ تو نا امیدی کی کوئی وجہ نہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں تو نا امیدی کی کوئی وجہ نہیں۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ حضور کو حکم ہے کفار سے کہہ دیں کہ ہمارے لیے 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے، یا تم پر فتح پائیں گے یا شہید ہو جائیں گے، دونوں میں ہماری بھلائی ہے، اور تمہارے لیے سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں۔ تو مومن کے لیے دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی، دونوں میں سے ایک تو فوری مل جاتی ہے۔ شہید ہو گیا تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا، فاتح ہو گیا تو دنیا کی کامیابی پا لی۔ تو میرے بھائی، اس کے لیے پہلے اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، سیکھیں اور سکھائیں، محنت سے حاصل کریں اور اسے بانٹیں۔ اللہ آپ کی کوشش قبول کرے اور آپ کو مثبت تبدیلی لانے کا سبب بنا دے۔ وہ قادر ہے کہ کسی کو بھی بھلائی کا سبب بنا دے۔ آپ اگر محنت کریں گے خلوص دل سے تو اس وقت جو جماعت متقدمین سے وابستہ ہے، جو جماعت مشائخ عظام سے وابستہ ہے، جو جماعت نبی کریم کی بارگاہ سے وابستہ ہے، اور جس طاقت سے وابستہ ہے، اس کی مثال اس وقت دنیا میں آپ لوگوں کے علاوہ کوئی دوسری نہیں۔ اور بھی سلاسل ہیں، جماعتیں بھی ہیں، ذکر بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن جو قرب، جو مقام، جو حیثیت اس وقت نقش بندیہ ویسیہ کو نصیب ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہ بہت مبارک بات ہے، لیکن یہ اتنی ہی زیادہ اہم بھی ہے کہ اتنا ہی آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس کے لیے اتنی محنت، اتنا مجاہدہ کریں کہ اس کا حق ادا کریں۔ اور دنیا میں آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو حیثیت آپ کی اس وقت بارگاہ رسالت میں اور مشائخ اور متقدمین سے رابطے کی ہے، آپ پر اس وقت فرض عائد ہوتا ہے کہ آپ دنیا میں مثبت تبدیلی کا سوچیں، روئے زمین پر ایک مثبت، ایک عدل پسند، ایک انصاف پسند معاشرہ، ایک انصاف سے بھرپور معاشرہ قائم کرنے کی سوچیں، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ وہ کیفیت حاصل ہے جو آپ کو مکلف بنا دیتی ہے اس بات کو سوچنے کا۔ چہ جائے کہ ملک میں بھی انصاف نہ ہو، لیکن میرے بھائی یہ تب ہوگا جب آپ اپنے اندر اس چیز کو سمجھیں گے، آپ کی اپنی سوچوں میں، فکر میں، کردار میں تبدیلی آئے گی، تو تب باہر بھی تبدیلی آئے گی۔ میری دعا ہے اللہ تمام احباب کو محنت کی توفیق بھی دے، سب کی محنت قبول بھی فرمائے، اور اس جماعت کو اس مثبت تبدیلی کا سبب بنائے۔ یہ تاریخی تبدیلی ہوگی، اور اس کے لیے آپ کو بہت سی محنت کرنی چاہیے ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ
سیاسی رتبہ حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، رات دن سفر کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں۔ لوگ چھوٹے چھوٹے مفاد کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور اگر آپ دنیا میں ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہر ساتھی خود اپنی محنت کو دیکھے کہ میں محنت کیا کر رہا ہوں اور کرنا کیا چاہتا ہوں۔ مجھ پہ نہ چھوڑیں، کسی دوسرے پہ نہ چھوڑیں کہ آپ کو جج کرے، آپ اپنے جج خود بن جائیں اور خود اندازہ کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کے نتائج کہاں تک فیصلہ کن ہو سکتے ہیں، کہاں تک اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں الحمدللہ یہ واحد جماعت ہے کہ یہاں دارالعرفان میں جب رات کو ذکر ہوتا ہے تو جاپان سے امریکہ کے مغربی ساحلوں تک اور چین سے افریقہ تک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس میں شامل ہوتا ہے۔ یہ تاریخ تصوف میں یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کے سائنسی آلات آگے، کمپیوٹرز کی دنیا آگے، اور اسے اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایک وقت میں روئے زمین پر تھوڑے صحیح لیکن ہوتے روئے زمین پر ہیں۔ تو اگر اللہ نے اتنی رسائی دی ہے تو پھر ہم روئے زمین پر مثبت تبدیلی لانے کے مکلف ہیں۔ وہ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ کا کام ہے، ہماری زندگی، ہماری محنت، ہمارا مجاہدہ اس میں صرف ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر ہم اپنے آپ میں بھی مثبت تبدیلی نہ لا سکیں تو ہم باہر کیا کریں گے؟ تو میرے بھائی، اللہ کے ارشاد عالی کے مطابق اپنے آپ میں تبدیلی لائیے، خود کو منظم کیجیے، ایک دوسرے کے کام آئیے، بھلائی کو معاشرے میں پھیلائیے، برائی سے لوگوں کو بچنے کی تلقین کیجیے اور اپنی پوری محنت کیجیے۔ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، سب نے اللہ کے حضور جانا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کون اچھا ہے کون برا ہے۔ ہمیں لوگوں تک اللہ کریم کا پیغام پہنچانا ہے، خود اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اس میں کامیاب فرمائے۔ ساتھی نے تجویز کی کہ اپنا ٹی وی شروع کریں، تو میرا خیال ہے کروڑوں کا منصوبہ ہے وہ، اور ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہمیں مسجد کی توسیع کے لیے جو منصوبہ پروجیکٹ بنا ہے، ایک ہال اس ہال کے آگے اور ایک اس کے اوپر، اسی کے ساتھ 2 ہال بن جائیں، ان کا اسٹیمیٹ لمسم جو مجھے کل کرنل احمد بتا رہے تھے، ان کا اسٹیمیٹ 4 کروڑ کے قریب ہے، شاید کچھ اوپر نکل جائے۔ جو یہاں ہر روز کا نیا اسٹیمیٹ ہوتا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں، سیمنٹ کی قیمتیں بڑھتی ہیں، سارے مٹیریل کی دن بدن بڑھتی ہیں، تو ہمارے پاس اس وقت تک جو فنڈز نقدی کی صورت میں ہیں وہ 1.5 کروڑ ہیں۔ تو ابھی بہت فاصلہ ہے اس بات میں کہ ہم اپنی مسجد کی جو ہے ہم اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس کو پورا کر سکیں، تو چینل بنانا تو اس میں تو اور کئی کروڑ لگتے ہیں۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ یا تو کوشش کریں کہ یہ دونوں منزلیں ایک ہی بار بن جائیں، یا پھر آدھا چھوڑ دیتے ہیں، ایک منزل بنا لیتے ہیں، 2 میں سے ایک تو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ توکل شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ کارساز ہے، اللہ کریم مہربانی فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔
اللهم ربنا سهل لنا امورنا في كلها في ديننا ودنيانا رب يسر رب يسر رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم واتباع خلفاء الراشدين المهديين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم وصلى الله تعالى على حبيبه برحمتك يا